سوال یہ کہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کلمہ گو مشرک گائے کے 7 حصوں میں شامل ہو جائے تو باقی 6 حصے مردود ہو جائیں گے. سیم یہی جذبات بریلوی حضرات ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ بد مذہب کی شمولیت سے باقیوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ حقیقت بات ہے. آج کل آپ جمعے کے خطبوں میں جو ذرا دلیر ہیں وہ جمعے کے خطبے میں بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ویسے نجی محفلوں میں تو یہ بات کرتے ہیں. یعنی اہل حدیث یہ بات کہتے نظر آئیں گے کہ اگر کسی بریلوی نے، دیوبندی نے، شیعہ نے بیچ میں حصہ ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک وہ کلمہ گو مشرک ہیں تو مشرک کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا باقی ساروں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. اور بریلوی اس کے اگینسٹ جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ بد مذہب استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب، کوئی نجدی، کوئی گستاخ آپ کے گائے کے حصے میں شامل ہو گیا تو باقیوں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. تو سر دیکھ لیں دونوں طرف سیم جذبہ ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرق تو کوئی نہیں، ایک بیماری ہے جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی قطعاً لینا دینا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اتنا دلیر ہے نا تو یہ قربانی کے چکروں کو چھوڑ کے نا سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے آئی جائے یا کئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے کہ اہل حدیث یہ پٹیشن فائل کریں کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے علاوہ جتنے کلمہ گو ہیں، ان مشرک ہیں، ان کو اسلام سے باہر نکالیں اور صرف اہل حدیث کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور جو باقی ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف کر دیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عقیدے کی خرابیاں قطعاً کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی. آپ کسی کو بدعتی، کلمہ گو مشرک، بد مذہب یا اس طرح کی اگر ادبی گالیاں دینا بھی چاہتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہے. پاکستان میں ایک جماعت آئی تھی، وہ اپنی موت خود مر گئی، جنہوں نے ٹائلٹس کے اندر بھی شیعہ کافر کے نعرے لگائے اور اس طرح کی چیزیں. آج خود ان کا اپنا مکتبہ فکر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. رہا یہ والا مسئلہ تو اس میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قربانی میں حصہ ڈالا تو باقیوں کی قربانی ضائع جائے گی. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. اگر وہ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو یہ نہ کہیں. اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ، انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں؟ لکھنا چاہیے نا. یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے، چیک کرنا ہے، آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں، ساروں کی توحید اور عشق رسول باہر آ جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتویٰ موجود ہے. 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پابندی لگا دی. مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا. تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں. یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادا ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادا ہوتا ہے، جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار ہی نہ ہو جائیں. تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ افیکٹو تھے اس کی وجہ سے، محصور وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تکلیف وہ گزار رہے تھے، تو ان کو تو فوراً غصہ نکالنا چاہیے تھا، ہاں جی بالکل نماز نہ پڑھو نہ پیچھے. تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت سٹیک پہ لگی ہے، جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، جان سٹیک کے اوپر لگی ہے، وہ گڈ جیسچر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہے. ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدعتی ہوئے ہیں لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے. آپ لوگ ہوتے تو آپ حضرت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں. یہی کہنا تھا نا آپ نے. اچھا امام بخاری نے اس میں باب پتہ کیا باندھا ہے؟ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کو کہتے ہیں بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں، وہ کہتے ہیں جی کلمہ کو مشرک کا حصہ نہ ڈالیں. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ ہے.
اس سے سٹیپ آگے چلے جائیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے، یہ اذان کا جواب صرف جواب دینا نہیں، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے، ایسا تیر، اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی، خوارج کو کافر نہیں کہا۔ نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، چونکہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کو مان رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے صحابہ کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خوارج کو کافر کہیں، حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث، اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا۔ خوارج تو اعلانیہ طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے۔ تو آپ 1400 سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا، صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو آج اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ کفر نام ہے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کا، تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ شخصیات کے انکار سے کوئی شخص اسلام سے باہر نہیں نکلتا، اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کرنے سے، ان کی چیزوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں، اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں، اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں۔ البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مکاتب فکر کو اسلام سے نکالا ہے، جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹا ہوا گروہ ہے قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں، یہ احمدی نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، احمد قادیانی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی علیہ السلام کے غلام کے طور پہ رکھا تھا، وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا چیز بن کے نکلے گی۔ تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا۔ دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے، یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہاں کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں۔ شام کے اندر ایک اہل تشیع کا گروہ ہے نصیریہ، جس کی اب کچھ یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ائمہ اہل بیت کے نام لیتے ہیں تو حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ، تو یہ سیدھے سیدھے کافر ہیں، ان کو تو شیعہ علماء نے خود کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ نصیریہ، یہ والے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یعنی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں، آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاویٰ کے اوپر چلیں، اور مولا علی کا بھی آپ فتویٰ لے لیں۔ دیکھیں خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف سیدنا علی کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ خوارج جو ہیں یہ کافر ہیں، تو ان کا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو اس لیے مجھے چھوڑ گئے، اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا۔
پوچھا گیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، قرآن تو کہتا منافق تو بڑی اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر یہ منافق ہوتے۔ دیکھیں آپ لوگوں سے آپ کے مخالفین کے بارے میں پوچھا جائے تو پڑھ کے رکھ چھڑ دو، یہ دنیا میں کون سا انسان ہے جو اپنے مخالفین کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور تکفیر کے آگے بند ہے، کہا مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک جماعت ہے ایسی جس نے ہم سے بغاوت کی، ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے۔ تو یہ 3 صحابہ کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھ لیں، ان 3 فرقوں کو اب آپ دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو، جو صحابہ کرام کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں، کہ ان کا ایٹیچیوڈ وہی ہے۔ اور یہ مجھے پتا ہے یہ جمعے آج کل پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی کسی بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ پھر جب انہوں نے آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں کسی پولیٹیکل جماعت کو بنا کے، پھر یہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے سٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ آگے جیسی سارے رل کے تواڈے کو چندے لواں گے، تواڈیاں چمڑیاں لواں گے، اور جیسے ہی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں پھر اختلاف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔